السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں اور میرے دوست کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی اس رات کی یادیں میرے ذہن میں آتی ہیں تو مارے خوف کے میں کئی گھنٹے سو نہیں پاتا۔ آج بھی میں ان لمحات کو یاد کر کے خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ میرے وہ 3 دوست جو میرے ساتھ اس خوفناک رات میں ہونے والے واقعات کے گواہ تھے، ان تینوں کی حالت بھی ایسی ہی ہے، اور کیوں نہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہوا ہی کچھ ایسا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، کراچی جیسے شہر میں ہی سخت سردی پڑ رہی تھی۔ آج ہمارا کالج میں آخری دن تھا۔ آج سے سردی کی چھٹیاں پڑ رہی تھیں۔ میں اور میرے 3 دوست اپنی مہم جو فطرت کے ہاتھوں مجبور تھے، ہم جانتے تھے کہ ہم یہ چھٹیاں گھر بیٹھ کر تو گزار نہیں سکتے، اس لیے ہم نے چھپ کے پلاننگ شروع کر دی کہ ان چھٹیوں میں کسی دور دراز علاقے کی سیر کے لیے جانا چاہیے۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بے حد حسین تھے اور وہاں کے ٹور بھی مناسب قیمت پر لگ جایا کرتے تھے۔ میں نے اور میرے دوست نے اپنی پاکٹ منی نکالی۔ خوش قسمتی سے وہ پیسے اتنے تھے کہ ہم تینوں آرام سے گھوم پھر سکتے تھے۔ وہ سستا زمانہ ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں مہنگائی بھی ایسی عروج پر نہ تھی۔ پیسوں کا تو مسئلہ نہ تھا، اصل مسئلہ گھر والوں کی اجازت کا تھا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے ہم نے گھر والوں کو آخر منا ہی لیا۔ ہم نے طے کیا کہ گھومنے کے لیے نتھیا گلی جانا چاہیے۔ اس خوبصورت اور جنت نظیر علاقے کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اب وقت تھا کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ نتھیا گلی میں انہونی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے بیگ پیک کیے اور مقررہ دن اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم چاروں جوشیلے نوجوان تھے۔ جوانی کا دور تھا، اس لیے طاقت ہمارے اندر کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ ہم ٹرین اسٹیشن پر پہنچ کے اپنا ٹکٹ خریدا۔ خوش قسمتی سے ان دنوں آسانی سے ٹکٹ مل جایا کرتے تھے، اس لیے ہمیں کراچی سے اسلام آباد تک کا ٹکٹ مل گیا۔ ہمارا سفر شروع ہوا۔ ٹرین چھک کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور ہم سب خوش گپیاں کرتے ہوئے بے تابی سے اپنی منزل کا انتظار کرنے لگے۔ منظر ٹرین کی کھڑکی سے تیزی سے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ پتہ ہی نہ چلا کب رات اتر آئی۔ ٹرین کی حالت بڑی خراب تھی، روشنیاں کام نہیں کر رہی تھیں۔ سخت سردی میں ہم لوگ اکڑے جا رہے تھے۔ گھروں سے لائے ہوئے لحاف بھی کوئی کام نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح ٹھٹرتے ہوئے کب رات گزر گئی ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو ٹرین کی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ٹرین ابھی تک چلے جا رہی تھی۔ کافی سفر تو طے ہو گیا تھا۔ اللہ کر کے ہمارا ٹرین کا سفر مکمل ہوا اور ہم اسلام آباد پہنچ گئے۔ حسن کے ابا کی یہاں کے ڈرائیوروں کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی۔ انہوں نے ایک آدمی کا پتہ دیا تھا جس نے معمولی سے کرائے میں ہمیں نتھیا گلی پہنچا دیا۔ جس وقت ہم نتھیا گلی کی حدود میں داخل ہوئے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ حالانکہ یہ دن کا وقت تھا، لیکن سردی کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جلدی شام ہونے والی ہے۔ یہاں کر ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ ہم نے کسی ہوٹل میں بکنگ نہیں کروا رکھی تھی۔ اب جہاں جاتے آگے سے کوئی کمرہ خالی نہ ملتا، چونکہ یہ سیزن کا وقت تھا اور مری نتھیا گلی وغیرہ میں برف باری اپنے عروج پر تھی۔ اسی دوران سیاح برف باری دیکھنے کی خاطر شہروں سے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ہم بڑی دیر سے ہوٹلوں میں پتہ کر رہے تھے۔ آخر ایک ہوٹل سے پتہ کر کے باہر نکلے تو مایوسی ہمارے چہرے سے ٹپکنے لگ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی جنگل میں ہی رات کاٹنی پڑے گی۔ ہوٹل کے گارڈ نے جو ہمیں اس طرح منہ لٹکا کر واپس جاتے دیکھا تو آواز دے کر ہمیں بلا لیا۔ کیا بات ہے نوجوان، کیا تم لوگوں کو کوئی خالی کمرہ نہیں مل رہا؟ تم لوگوں نے غلطی کی ہے۔ اس سیزن میں تو یہاں آنے سے پہلے کمروں کی بکنگ ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ کر کے آنا چاہیے تھا۔ گارڈ کی بات درست نکلی، لیکن اب ہم کیا کر سکتے تھے، غلطی تو ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ہمارا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنے میں اس نے ہمیں کہا، یہاں سے قدرے فاصلے پر ایک خوبصورت لوکیشن پر میرے بھائی کا ریسٹ ہاؤس ہے۔ اتفاق سے وہ خالی ہے، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر لوگ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے تم لوگوں کی شکل دیکھ کر ترس آ رہا ہے، اس لیے تم لوگ چاہو تو وہاں رات گزار سکتے ہو۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا، اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ ہم نے اس سے قیمت طے کی اور جتنے اس نے مانگے ہم نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ہمیں تو بس اس ٹائم یہ رہائش کا چاہیے تھی، کیونکہ رات سر پر کھڑی تھی اور کسی بھی وقت برف باری شروع ہونے والی تھی۔ یہ آدمی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے ریسٹ ہاؤس کی جانب چل دیا۔ تمام راستہ وہ ریسٹ ہاؤس کی تعریفیں کرتا رہا۔
ہم لوگ اگرچہ تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی خوش تھے۔ ارد گرد نظر آتے ہوئے خوبصورت مناظر ہمیں یوں محسوس کروا رہے تھے گویا ہم جنت میں ہو۔ کراچی جیسے شہر کے رہنے والوں کو ویسے بھی ان مناظر کی عادت نہیں ہوتی۔ کافی دیر تک گاڑی اونچے نیچے راستوں پر چلتی رہی۔ آخرکار اس شخص نے درختوں کے درمیان بنی ایک راہداری کے سامنے گاڑی روک دی۔ یہ ایک پتلی سی پگ ڈنڈی تھی جس کے دونوں اطراف میں درخت تھے۔ سامنے ریسٹ ہاؤس کی عمارت کھڑی تھی۔ وہ دکھنے میں بڑی کشادہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہ جانے سیزن کے وقت میں وہ خالی کیوں تھی؟ شاید ہماری قسمت اچھی تھی یا بری، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے ڈرائیور سے اتر کر سلام دعا کرنی چاہی، لیکن وہ اتنی عجلت میں بھاگا جیسے اس کے پیچھے کوئی بھوت لگ گیا ہو۔ اس نے ٹھیک سے ہمیں سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ شاید تھک گیا ہوگا۔ دوست اپنا اپنا سامان اٹھائے ریسٹ ہاؤس کی جانب چل دیے۔ چابی ہمارے ہاتھ میں تھی اور ہمارا بھوک سے برا حشر تھا۔ بس جلدی نہا دھو کے فریش ہو جائیں گے اور کھانا پکائیں گے۔ خشک گوشت تو ہم ویسے بھی ساتھ لے کر آئے تھے، سلنڈر بھی ہے۔ اگر یہاں گیس کا انتظام نہ بھی ہوا تو ہم اپنے کھانے کا بندوبست کر لیں گے۔ صفدر کی بات سے ہم سب کی بھوک جاگ گئی۔ میں نے ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ میں چابی لگائی۔ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر گہری خاموشی تھی، مگر نہ جانے کیوں یہ عجیب سا احساس تھا۔ جو ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے ایسا محسوس ہوا کئی آنکھوں نے ایک ساتھ ہمارا استقبال کیا ہو۔ اگرچہ گیسٹ ہاؤس اندر سے خالی تھا، وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہاں کے فرنیچر سے سیلن کی بو آ رہی تھی۔ ہم نے ایک کمرے میں اپنا سامان جمع کیا اور ریسٹ ہاؤس کا جائزہ لینے لگے۔ بہت ہی خوبصورت ریسٹ ہاؤس تھا۔ اس کے پچھلے حصے میں گھنا جنگل تھا جس کے درختوں کی شاخیں ریسٹ ہاؤس کی پچھلی دیوار کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کا ایک ہی واش روم کام کر رہا تھا۔ ہم باری باری نہا دھو کر فریش ہونے لگے۔ میرے دوستوں نے شاور لے لیا تو میری باری آئی۔ سخت سردی تھی لیکن شکر ہے کہ ریسٹ ہاؤس میں گرم پانی کا انتظام تھا۔ نہا کر سفر کی تھکان جیسے اتر سی گئی۔ شاور بند کر کے کپڑے پہنتے ہوئے میں واش روم سے باہر نکلا۔ تبھی اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ ابھی میں کمرے کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے ایسی آواز آئی جیسے واش روم میں دوبارہ سے کسی نے نلکا کھول دیا ہے۔ پانی گرنے کی آواز بڑی واضح آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی تو میں سارے نلکے بند کر کے باہر نکلا تھا۔ میں حیرت کا شکار ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے آہستہ سے واش روم کا دروازہ دھکیلا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ واش روم کے سبھی نلکے کھلے تھے اور سب سے پانی نکل رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک ایک کر کے سارے نلکے بند کر دیے۔ ایسے لگ رہا تھا شاید کوئی مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو کوئی ایک نلکا خراب ہوتا، سارے نلکے ایک ساتھ خراب کیسے ہو گئے؟ میں کچھ دیر کھڑا رہا کہ اگر پھر سے پانی نکلنے لگے تو میں نلکا بند کر دوں، لیکن دوبارہ ایسا نہ ہوا۔ انہی سوچوں میں الجھتا ہوا میں واش روم سے باہر نکل آیا۔ میرے تینوں دوست ہال میں سلنڈر جلائے اس کے اوپر کھانا بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ لمبے سفر کے بعد ہمیں زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی اور منزل پر پہنچنے کی خوشی بھی اپنی جگہ تھی۔ اس خوبصورت مقام پر پہنچنے کے بعد ہم بے حد خوش تھے۔ میں بھی اپنے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ ایک دوسرے سے خوش گپیاں کرتے ہوئے ہم نے خشک گوشت کے ڈبے نکالے اور انہیں فرائی کرنے لگے۔ فرائی ہوتے ہوئے گوشت کی خوشبو نکل کے پورے ریسٹ ہاؤس میں پھیلنے لگی۔ اشتہا انگیز خوشبو سے ہماری بھوک انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگی۔ کھانا تیار ہو گیا تو ہم نے کافی بنائی۔ اس شاندار ڈنر کو انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ آگے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ یہ جانے بغیر کہ کھانے کی خوشبو نے کتنے سالوں سے سوئی ہوئی مخلوق کو جگا ڈالا ہے۔ کھانے کے دوران ہی مغرب کی اذان ہونے لگی۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ آسمان سے روئی کی چھوٹے چھوٹے گالے گر رہے تھے جنہوں نے درختوں کو ڈانپنا شروع کر دیا تھا۔ سفید سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہم نے آتش دان میں لکڑیاں جلائیں اور اس کے آس پاس کرسیاں رکھ کر بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے جب اچانک ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم چونک گئے۔ یہ تو ہم جانتے تھے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور پھر اتنے چھوٹے بچے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ آواز تھوڑی دیر آتی رہتی اور پھر بند ہو جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر سے رونے لگ جاتا۔ اب تو ہمیں خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ ناصر نے کہا ہو سکتا ہے باہر کوئی ضرورت مند ہو، میں باہر جا کر دیکھ کر آتا ہوں، کیا پتہ یہ رونے کی آواز باہر سے آ رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے ریسٹ ہاؤس کا اندرونی گیٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن ہزار کوششوں کے بعد بھی اس سے دروازہ نہ کھلا۔ وہ جام ہو چکا تھا۔ یہ کیا یار، یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟
ناصر کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری تو ہم اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ رونے کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی آواز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ آواز تبدیل ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی نوجوان لڑکی ہو جو شدید تکلیف کے عالم میں رو رہی تھی۔ ہم سب دوڑ کر ناصر کے پاس پہنچے۔ ہم نے باری باری دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن بے سود تھا، دروازہ نہ کھلا۔ اچانک سے ریسٹ ہاؤس کی ساری لائٹیں بند ہو گئی۔ آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھی، جس کی وجہ سے ابھی کچھ روشنی باقی تھی۔ ایک بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ ہم نے لپک کر ریسٹ ہاؤس کی ساری کھڑکیاں اور دروازے چیک کر لیے، لیکن وہ سب کے سب بند تھے۔ خوف ہماری رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ ہمیں سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ چوکیدار نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ اس ریسٹ ہاؤس میں یقیناً کوئی اور مخلوق آباد تھی، اسی وجہ سے اسے کوئی کرائے پر نہ لیتا تھا، اور ہمیں اجنبی دیکھ کر چوکیدار نے ہمیں یہاں پھنسا ڈالا تھا۔ مگر اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہم اس ریسٹ ہاؤس کے اندر بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ رونے کی آواز مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کس جانب سے آ رہی ہے۔ وہ کسی مخصوص سمت سے نہیں، بلکہ یہ آواز ریسٹ ہاؤس کی ہر دیوار میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک پورے ریسٹ ہاؤس میں خاموشی چھا گئی۔ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ہم خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ تبھی ریسٹ ہاؤس کے 3 کمروں میں سے ایک میں روشنی ہو گئی، جانے کس نے اس کی لائٹ آن کر دی تھی۔ چرر کی آواز کے ساتھ اس کا دروازہ کھلا۔ ایسا محسوس ہوا کوئی ہمیں اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ ہم چاروں اس کمرے کی جانب بڑھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اندر جھانکا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 3 اطراف میں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ان صوفوں کے درمیان میں ایک سفید ہالہ سا نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی ببل ہو۔ اس ہالے کے عین درمیان میں سفید رنگ کے دھوئیں سے ایک شبیہ بن رہی تھی، جیسے کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا۔ عورت اور اس کا بچہ دونوں غیر واضح تھے، بس دھوئیں سے ان کی موجودگی واضح ہو رہی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ وہ سب میں نے کیوں کیا، تو مجھے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ نہ جانے کون سی اندیکھی طاقت تھی کہ میں اس دھوئیں کی جانب کھینچا چلا گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دھوئیں کا وہ حالہ مجھے اپنے اندر کھینچ رہا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس حالے کو چھونا چاہا، لیکن ہاتھ لگانے کی دیر تھی، وہ دھواں تحلیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ عورت اور اس کا بچہ بھی غائب ہو گئے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میرے تینوں دوست دروازے کے باہر کھڑے پھٹی پھٹی نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ ریسٹ ہاؤس اب ہمارے لیے جیل خانہ بننے والا تھا۔ دھوئیں کا غائب ہونا تھا کہ جیسے میرا کوئی ٹرانس ٹوٹ گیا اور میں ہوش میں واپس آ گیا۔ میں تیزی سے لپک کر اس کمرے سے باہر نکلا۔ اس ریسٹ ہاؤس میں ضرور کوئی اور مخلوق آباد ہے، ہمیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا۔ میرا دوست صفدر، جو عمر میں ہم سے چھوٹا تھا، وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ہم یہاں سے کیسے نکلیں؟ ساری کھڑکیاں اور دروازے تو بند ہیں، باہر نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، دوسری جانب تو جنگل ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ریسٹ ہاؤس کے کمروں کے دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ ساتھ ہی ایک مکروہ سی ہنسی پورے ریسٹ ہاؤس میں گونجنے لگی۔ ہم نے غور کیا تو وہ ہنسے کی آواز نہیں تھی، وہ جو کوئی بھی تھی وہ کسی اور ہی زبان میں ہم سے بات کر رہی تھی۔ ہم اس زبان سے واقف نہیں تھے۔ یہ ایک بہت ہی پرانا ریسٹ ہاؤس تھا، نہ جانے یہ مخلوق کس زمانے کی تھی اور کون سی زبان بول رہی تھی۔ شدید سردی میں بھی ہم سب کو پسینے آنے لگے۔ اچانک ایسا ہوا جیسے اس ریسٹ ہاؤس میں تیز آندھی آ گئی۔ تمام چیزیں اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگی۔ اتنا بھاری ڈائننگ ٹیبل ہوا میں ایسے اڑنے لگا جیسے ٹیشو پیپر ہو۔ آتش دان میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اڑ اڑ کر ہم سے ٹکرانے لگی۔ ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہم ایک دوسرے کو سختی سے پکڑ کر کھڑے تھے۔ تب بھی کبھی کسی کے قدم زمین سے اکھڑ جاتے تو کبھی کسی کے۔ ہم نے اپنے سہارے کے لیے ریسٹ ہاؤس کے بیرونی دروازے کو تھام رکھا تھا۔ خوف سے ہماری حالت غیر تھی، ہم بری طرح رو رہے تھے، مگر اس مخلوق کو ہم پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جاتا، میں نے ہمت کی اور زوردار آواز میں پکارا، تم جو کوئی بھی ہو، ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا بند کرو۔ یہ چھپن چھپائی کا کھیل نہیں ہے، سامنے آؤ، ہمیں دکھاؤ کہ تم کون ہو، ہم سے کیا چاہتے ہو۔ میرا یہ کہنے تھا کہ تیز چلتی ہوئی ہوا رک گئی۔ ہوا میں اڑتی ہوئی تمام چیزیں نیچے گرنے لگی۔ گیسٹ ہاؤس میں خاموشی چھا گئی۔ وہاں صرف ہماری تیز تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز تھی۔ یہ ہماری دھڑکنوں کی،
اچانک ہی ریسٹ ہاؤس کے سب سے آخری کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی چڑچڑاہٹ نے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دہرا دی۔ روشنی کی ایک لکیر باہر آئی اور ساتھ ہی جو کچھ ہم نے دیکھا اس سے ہماری روح تک کانپ گئی۔ سامنے کمرے سے ڈانچے جیسی مخلوق رینگتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گوشت پوست کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ پورے جسم میں ہڈیاں تھیں، کہیں کہیں گلا سارا گوشت چپکا تھا۔ وہ دکھنے میں اس قدر بھیانک تھا کہ ہمیں لگا ہمارا دل ہی بند ہو جائے گا۔ اسے دیکھتے ہمارے گلے سے فلک شگاف چیخیں بلند ہوئی اور ہم اندھادھند بھاگ کھڑے ہوئے۔ گیسٹ ہاؤس میں ایک جانب سیڑھیاں نیچے کو جاتی تھی، شاید نیچے بیسمنٹ تھا۔ ہمیں اور کچھ نہ سجائی دیا تو گرتے پڑتے ہم ان سیڑھیوں کی جانب لپکے۔ اس مخلوق کے رینگنے کی چڑچڑاہٹ اور اس کے مکروہ کہے ہمارے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ شدید سردی ہماری ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ یہ ویسی سردی نہیں تھی جیسی عام طور پر پڑا کرتی ہے، یہ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی مردہ خانے میں کھڑے ہیں۔ پورے ریسٹ ہاؤس میں عجیب سی بو بڑھ گئی تھی۔ ہم تیز تیز بھاگتے ہوئے ان سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ ان سیڑھیوں کا اختتام ایک کمرے کے دروازے پر ہو رہا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بے حد پرانا تھا اور اس سے بھی پرانا تالا اس کے دروازے پر پڑا تھا۔ پورے ریسٹ ہاؤس میں کہیں دھول مٹی کا نام و نشان نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہاں کا مرطوب موسم تھا، مگر اس کمرے کا تالا گرد سے اٹا ہوا تھا۔ اب کیا کریں؟ ہمارے پاس اس کی چابی نہیں ہے۔ وہ ڈانچہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو ہم سب کو پکڑ لے گا اور نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ناصر شدید گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں۔ وہاں مجھے اس کا مکروہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ چند لمحوں کا وقفہ تھا ہمارے درمیان۔ میں نے زور سے دروازے کو لات ماری۔ نہ جانے یہ خوف کے مارے آنے والی طاقت تھی یا کیا، میرے ایک ہی جھٹکے سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ ہم سب لپک کر اندر داخل ہو گئے، لیکن اب ایک نئی مصیبت تھی۔ دروازہ اتنی بری طرح ٹوٹ گیا تھا کہ اب ہم اسے بند نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسی لمحے ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ ڈانچہ سیڑھی پہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پہ ہمیں ایسے تاثرات نظر آئے جیسے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ شدید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور لپک کر پیچھے پلٹ گیا۔ ہم سب حیران و پریشان کمرے کے اندر کھڑے تھے۔ پتہ نہیں اس کمرے میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں اندر داخل نہ ہو سکا۔ ضرور اس کمرے میں ایسا کچھ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ یہ ڈانچہ جس طرح خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگا ہے، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ خاص ہے۔ ناصر کی بات پر ہم سبھی متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کمرے میں ایسا کیا تھا۔ کمرہ تو کباڑ سے اٹا ہوا تھا، پرانی الماریاں، کھدائی کے اوزار، نہ جانے کیا کیا۔ شاید یہ کمرہ اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ حسن کی آواز پر ہم سب جو چیزوں کو اٹھا کر پٹک رہے تھے چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بہت پرانی سی الماری کے دونوں پٹ کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جب ہم سب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا الماری کا اندرونی حصہ کتابوں سے بھرا تھا، مگر وہ عام کتابیں نہیں تھیں۔ جب ہم نے انہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ قرآن پاک کے نسخے تھے، بہت قدیم نسخے، جن میں سے کچھ تو شہید ہو چکے تھے لیکن کچھ بہت اچھی حالت میں تھے۔ ایک لمحے میں ہم سب سمجھ گئے کہ وہ ڈانچہ اس کمرے تک کیوں نہیں آ سکا تھا۔ ایک غیر مسلم مخلوق تھی، قرآن پاک کی طاقت کا مقابلہ وہ کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم بچ گئے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس یہ قرآن پاک ایسا ہتھیار تھا جس کی مدد سے ہم اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل سکتے تھے۔ اس خیال نے گویا ہمارے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ ہم سب نے جلدی سے ایک ایک قرآن پاک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ صرف اسی کمرے کے دروازے پر تالا کیوں تھا۔ شاید کسی زمانے میں اس ریسٹ ہاؤس کے رہنے والوں نے صفائی کے دوران سارے قرآن پاک یہاں رکھ کے بند کر دیے۔ اس کے بعد اس غیر مرئی مخلوق نے اس پورے ریسٹ ہاؤس پر قبضہ جما لیا، مگر وہ اس کمرے کے قریب بھی نہ پھٹک سکی۔ قرآن پاک ہاتھوں میں لیے ہم بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے۔ سامنے آتش دان کے پاس وہ بدصورت ڈانچہ زمین کے اوپر رینگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے اس طرح چل رہا تھا جیسے جانور چلا کرتے ہیں۔ اس منظر نے ہماری جان نکال دی، لیکن ہاتھوں میں موجود قرآن پاک نے ہماری ہمت بڑھائی۔ اس مخلوق نے آگے بڑھ کر ہم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جو ہی اس نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک دیکھے وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر پیچھے کو بھاگ گیا۔ اس کے حلق سے ایسی دردناک چیخیں نکل رہی تھیں گویا قرآن پاک کی موجودگی اسے بہت تکلیف دے رہی ہو۔ ہمارے پاس اچھا موقع تھا، ہم اس قرآن پاک کا سہارا لے کر اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل سکتے تھے، لیکن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اگر آج ہم یہاں سے بخیر و عافیت نکل گئے اور ہمارے بعد کوئی اس ریسٹ ہاؤس میں آیا تو اس کی حفاظت کے لیے تو یہاں
قرآن پاک بھی موجود نہ ہوں گے تب شاید وہ زندہ اس ریسٹورینٹ سے باہر نہ نکل سکے، اس لیے ضروری تھا کہ اس ڈھانچے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ میں نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا، وہ میری بات سمجھ رہے تھے، وہ بھی وہی سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہا تھا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے اپنے قرآن پاک ہاتھوں میں آگے بڑھائے اور 4 الگ الگ سمتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہال کے درمیان میں وہ ڈھانچہ موجود تھا۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھانچہ ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گیا۔ ہم حیرت زدہ تھے لیکن جانتے تھے کہ یہ اس کی کوئی چال ہوگی۔ اس لڑکی نے جیسے ہم سب کو مسحور سا کرنا چاہا۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں اور میرا بچہ اس ریسٹ ہاؤس میں قید ہے، ہمیں آزاد کر دو۔ ہمیں لگا ہمارے دماغ سن ہونے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ مکمل طور پر اس کے جال میں پھنستے، میں نے چلا کر اپنے دوستوں سے کہا، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے، آتش دان میں لکڑیاں بجھنے والی ہیں۔ ہماری آواز سنتے ہی اس لڑکی نے ایک دل دوز چیخ ماری اور گوشت اس کے جسم سے پگھل کر گرنے لگا۔ ہم چاروں جانب سے قرآن پاک ہاتھوں میں لیے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ گھبرا گئی، وہ جس جانب بھاگتی قرآن پاک لیے میرا کوئی دوست وہاں کھڑا ہوتا۔ ایک دفعہ وہ بھاگ کر مجھ تک بھی آئی، مجھے لگا گویا میرا دل ہی بند ہو جائے گا، وہ اتنا بھیانک لگ رہی تھی۔ ہم آگے بڑھتے رہے، اس کے جسم سے سارا گوشت پوست پگھل کر گر گیا تو وہ پہلے والے ڈھانچے کے روپ میں آ گئی۔ ہم اس کے بیچ میں پہنچ چکے تھے۔ وہ ڈھانچہ قرآن پاک کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے چلا رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر الٹا اور وہ آتش دان کے اندر جا گرا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ غیر مسلم بدروحیں آگ میں جل کر ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اس طرح سے ان کا مذہب ان کا انتم سنسکار کیا کرتا ہے۔ شاید یہ ایسی ہی کوئی روح تھی۔ آگ میں جلتے ہوئے اس کی دردناک چیخیں ریسٹ ہاؤس کی چھت پھاڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کی چیخیں آنا بند ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس میں خاموشی چھا گئی۔ آتش دان میں صرف جلتی ہوئی لکڑیاں رہ گئیں اور اس ڈھانچے کی بچی کھجی ہڈیاں۔ اچانک سے ایسا لگا جیسے پورے ریسٹ ہاؤس میں خوشبو سی بکھر گئی ہو۔ تبھی روشنی کا ایک حالہ ہمیں ریسٹ ہاؤس کے بیرونی دروازے کے باہر نظر آیا۔ وہ وہی لڑکی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پہ بڑی انوکھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے اور اپنی زبان میں کچھ بولا جسے ہم لوگ سمجھ نہ سکے، مگر صاف لگ رہا تھا کہ وہ شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اچانک ہی روشنی کا وہ حالہ تحلیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس کی باہر کی طرف جانے والا دروازہ کھل گیا۔ صبح کاذب کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ رات کی برف باری کے بعد آسمان بالکل صاف ہو گیا تھا۔ باہر درختوں نے گویا برف کی چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر یہ ہم ہی جانتے تھے کہ یہ سرد رات ہم نے کس جہنم میں گزاری۔ ہم نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور قرآن پاک اسی طرح سینے سے لگا کر ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ جلدی ہمیں ایک مقامی سواری مل گئی جس نے ہمیں مین روڈ تک چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ کراچی واپس آ گئے۔ آج بھی جب ہمیں نتھیا گلی کے اس ریسٹ ہاؤس کی یاد آتی ہے تو روح تک کانپ جاتی ہے۔ روزانہ ایک نئی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔